بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ ایک طلب کرنے والے نے اس عذاب کی خواہش کی جو ہونے والا ہے کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والے ہیں، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ پس تم اے نبی اچھی طرح صبر کرو، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بعذابن میں جو با ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں فعل کی تضمین ہے، گویا کہ فعل مقدر ہے، یعنی یہ کافر عذاب کے واقع ہونے کی طلب میں جلدی کر رہے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یعنی یہ لوگ عذاب کے مانگنے میں عجلت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے، یعنی اللہ کا عذاب یقیناً اپنے وقت مقررہ پر آ کر ہی رہے گا۔ سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وارد ہے کہ کافروں نے عذاب الہی مانگا جو ان پر یقیناً آنے والا ہے، یعنی آخرت میں۔ ان کی اس طلب کے الفاظ بھی دوسری جگہ قرآن میں منقول ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کے پاس سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب لائیے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب کی وادی ہے جو قیامت کے دن عذابوں سے بہہ نکلے گی، لیکن یہ قول ضعیف ہے اور مطلب سے بہت دور ہے۔ صحیح قول پہلا ہے جس پر روش کلام کی دلالت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ عذاب کافروں کے لیے تیار ہے اور ان پر آ پڑنے والا ہے، جب آ جائے گا تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اسے ہٹا سکے۔ معارج کا مفہوم۔ ذی المعارج کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق درجوں والے یعنی بلندیوں اور بزرگیوں والے اللہ، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معارج سے آسمان کی سیڑھیاں مراد ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فضل و کرم اور نعمت و رحم والے اللہ، یعنی عذاب اس اللہ کی طرف سے جو ان صفتوں والے ہیں۔ اللہ کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ روح کی تفسیر میں ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم کی مخلوق ہے، انسان تو نہیں لیکن انسانوں سے بالکل مشابہ ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہوں، اور یہ عطف ہو عام پر خاص کا، اور ممکن ہے اس سے مراد بنی آدم کی روحیں ہوں، اس لیے کہ وہ بھی قبض ہونے کے بعد آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، جیسے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ والی لمبی حدیث میں ہے کہ جب فرشتے پاک روح نکالتے ہیں تو اسے لے کر ایک آسمان سے دوسرے پر چڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ گو اس کے بعض راویوں میں کلام ہے، لیکن یہ حدیث مشہور ہے اور اس کی شہادت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے، جیسے کہ پہلے بروایت امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم گزر چکی ہے، جس کی سند کے راوی ایک جماعت کی شرط پر ہیں۔ پہلی حدیث بھی مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ ہم نے اس کے الفاظ اور اس کے طرق کا بسیط بیان آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کی تفسیر میں کر دیا ہے، یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، 50,000 سال کا روز قیامت۔ پھر فرمایا اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، اس میں 4 قول ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد وہ دوری ہے جو اسفل السافلین سے عرش معلیٰ تک ہے، اور اسی طرح عرش کے نیچے سے اوپر تک کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، اور عرش معلیٰ سرخ یاقوت کا ہے، جیسے کہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفت العرش میں ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے حکم کی انتہا نیچے کی زمین سے
آسمانوں کے اوپر تک 50,000 سال کی ہے، اور ایک دن 1,000 سال کا ہے، یعنی آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک ایک دن میں جو 1,000 سال کے برابر ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ یہی روایت دوسرے طریق سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ ہر زمین کی موٹائی 500 سال کے فاصلے کی ہے، اور ایک زمین سے دوسری زمین تک 500 سال کی دوری ہے، سو 7,000 سال یہ ہو گئے۔ اسی طرح آسمان 14,000 سال سے ہوئے، اور ساتویں آسمان سے عرش عظیم تک 36,000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب سے اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تب سے لے کر قیامت تک اس کی بقا کی آخری مدت 50,000 سال کی ہے۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کل عمر 50,000 سال کی ہے، اور یہی ایک دن ہے جو اس آیت میں مراد لیا گیا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی پوری مدت یہی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کس قدر گزر گئی اور کتنی باقی ہے، بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دن وہ ہے جو دنیا و آخرت میں فاصلہ ہے۔ محمد ابن کعب القرظی یہی فرماتے ہیں، لیکن یہ قول بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح مروی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ کافروں پر 50,000 سال کا کر دیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص گزرا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ اپنے قبیلے میں سب سے بڑا مالدار ہے۔ آپ نے اسے بلوایا اور فرمایا، کیا واقعی تم سب سے زیادہ مالدار ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرے پاس رنگ برنگ کے سینکڑوں اونٹ، قسم قسم کے غلام، اعلیٰ اعلیٰ درجے کے گھوڑے وغیرہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو خبردار، ایسا نہ ہو کہ یہ جانور اپنے پاؤں سے تمہیں روندیں اور اپنے سینگوں سے تمہیں ماریں۔ بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ عامری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے کہا، ابو ہریرہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے اونٹوں کا حق ادا نہ کرے گا، یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دے گا، ان کی سختی میں اور ان کی آسانی میں، تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک چٹیے لمبے چوڑے صاف میدان میں چت لٹائیں گے، اور ان تمام جانوروں کو موٹا تازہ کر کے حکم دیں گے کہ اسے رونتے ہوئے چلو، چنانچہ ایک ایک کر کے اسے کچلتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخر والا گزر جائے گا تو اول والا لوٹ کر آ جائے گا، یہی عذاب اسے ہوتا رہے گا اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح گائے، گھوڑے، بکری وغیرہ بھی سینگ دار جانور اپنے سینگوں سے بھی اسے مارتے جائیں گے، کوئی ان میں بے سینگ کا یا ٹوٹے ہوئے سینگ والا نہ ہوگا۔ عامری نے پوچھا، اے ابو ہریرہ فرمائیے، اونٹوں میں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ فرمایا، مسکینوں کو سواری کے لیے تحفتاً دینا، غربا کے ساتھ سلوک کرنا، دودھ پینے کے لیے جانور دینا، ان کے نروں کی ضرورت جنہیں مادہ کے لیے ہو انہیں مانگا ہوا بے قیمت دینا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں بھی دوسری سند سے مذکور ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سونے چاندی کے خزانے والا اس کا حق ادا نہ کرے گا، یعنی اگر اس کی زکوٰۃ نہ دے گا، اس کا سونا چاندی تختیوں کی صورت میں بنایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ داغی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے کر لے۔ اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 50,000 سال کی ہوگی، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ پھر آگے بکریوں اور اونٹوں کا بیان ہے، جیسے گزشتہ روایت میں بھی بیان ہوا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک قسم کے تو اجر دلانے والے، دوسری قسم کے پردہ پوشی کرنے والے، تیسری قسم کے بوجھ ڈھونے والے۔ یہ حدیث پوری صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ان روایتوں کے پورا بیان کرنے کی اور ان کی سندوں اور الفاظ کے تمام تر نقل کرنے کی مناسب جگہ احکام کی کتاب زکوٰۃ ہے۔ یہاں ان کے وارد کرنے سے ہماری غرض صرف ان الفاظ سے ہے
کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کریں گے اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ دن کیا ہے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ کون سا 50,000 سال کا دن ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں تو خود دریافت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو ان کی حقیقت کا بخوبی علم ہے۔ میں تو باوجود نہ جاننے کے کتاب اللہ میں کچھ کہنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتا ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم اپنی قوم کے جھٹلانے پر اور عذاب کے مانگنے کی جلدی پر جسے وہ اپنے نزدیک نہ آنے والا جانتے ہیں صبر و سہار کرو، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها الی آخر الآیہ، یعنی بے ایمان تو قیامت کے جلد آنے کی تمنائیں کرتے ہیں اور ایماندار اس کے آنے کو حق جان کر اس سے ڈر رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ یہ تو یعنی کفار و مشرکین اسے یعنی قیامت کے دن کو دور جان رہے ہیں بلکہ محال اور واقع نہ ہونے والا مانتے ہیں، لیکن ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی مؤمن تو اس کا آنا حق جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب آیا ہی چاہتا ہے، نہ جانے کب قیامت قائم ہو جائے اور کب عذاب آ پڑے، کیونکہ اس کے صحیح وقت کو تو بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ بس ہر وہ چیز جس کے آنے اور ہونے میں کوئی شک نہ ہو اس کا آنا قریب ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کے ہو پڑنے کا ہر وقت کھٹکا ہی رہتا ہے۔ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار آج کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے کنبے کو جو اسے جگا دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے نجات مل جائے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس عذاب کو یہ طلب کر رہے ہیں وہ عذاب ان طلب کرنے والے کافروں پر اس دن آئے گا جس دن آسمان مثل مہل کی ہو جائے گا، یعنی زیتون کے تیل کی تلچھٹ جیسا ہو جائے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں جیسے دھنی ہوئی اون۔ یہی فرمان اور جگہ اللہ کا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قریبی رشتہ دار کسی اپنے قریبی رشتہ دار سے پوچھ گچھ بھی نہ کرے گا حالانکہ ایک دوسرے کو بری حالت میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن خود ایسے مشغول ہوں گے کہ دوسرے کا حال پوچھنے کا بھی ہوش نہ رہے گا، سب آپا دھاپی میں پڑے رہیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھے گا، پہچانے گا، لیکن پھر بھاگ کھڑا ہوگا، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی ہر ایک شخص ایسے مشغلے میں لگا ہوا ہوگا جو دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہ دے گا۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے باپ کو کچھ کام نہ آئے گی۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ گو قرابت دار ہوں لیکن کوئی کسی کا بوجھ نہ بٹائے گا۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی سور پھونکتے ہی سب آپس کے رشتے ناتے اور پوچھ گچھ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
یعنی اس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے اور فرزند سے بھاگتا پھرے گا، ہر شخص بوجہ اپنی پریشانیوں کے دوسرے سے غافل ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن ہر گنہگار چاہے گا کہ اپنی اولاد کو اپنے فدیے میں دے کر جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائے، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے رشتے کنبے کو اور اپنے خاندان اور قبیلے کو، بلکہ چاہے تمام روئے زمین کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اسے آزاد کر دیا جائے۔ آہ، کیا ہی دلگداز منظر ہے کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو، اپنی شاخوں اور اپنی جڑوں کو اور سب کے سب کو آج فدا کرنے پر تیار ہے تاکہ خود بچ جائے۔ فصیلہ کے ایک معنی مال کے بھی کیے گئے ہیں۔ غرض کے تمام تر محبوب ہستیوں کو اپنی طرف سے بھیٹ میں دینے پر دل سے رضامند ہوگا، لیکن کوئی چیز کام نہ آئے گی، کوئی بدلہ اور فدیہ نہ کھپے گا، کوئی عوض اور معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا، بلکہ اس آگ کے عذابوں میں ڈالا جائے گا جو اونچے اونچے اور تیز تیز شعلے پھینکنے والی اور سخت بھڑکنے والی ہے، جو سر کی کھال تک جھلسا کر کھینچ لاتی ہے، بدن کی کھال دور کر دیتی ہے اور کھوپڑی پل پلی کر دیتی ہے، ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر دیتی ہے، رگ پھٹے کھچنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں ایٹنے لگتے ہیں، پنڈلیاں کٹی جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہر عضو بگڑ جاتا ہے، چیخ پکار کرتا رہتا ہے، ہڈیوں کا چورا کرتی رہتی ہے، کھالیں جلاتی جاتی ہیں۔ یہ آگ اپنی فصیح زبان اور اونچی آواز سے اپنے والوں کو جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں اور اللہ کی نافرمانیاں کی تھی پکارتی ہے۔ پھر جس طرح پرند جانور دانہ چگتا ہے، اسی طرح میدان محشر میں سے ایسے بد کردار لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کر چن لیتی ہے۔ اب ان کی بدعمالیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ دل سے جھٹلانے والے اور بدن سے عمل چھوڑ دینے والے تھے، یہ مال کو جمع کرنے والے اور سربند کر کے رکھ چھوڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ضروری احکام میں بھی مال خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے، بلکہ زکوٰۃ تک ادا نہ کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس کو امام بخاری اور مسلم نے نکالا، کہ سمیٹ سمیٹ کر سینت سینت کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے روک لیں گے۔ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل یعنی کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں،
اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، اور جو اپنی امانتوں کی اور اپنے قول و قرار ہر آن ملحوظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہی لوگوں کی جنتوں میں عزت و تکریم کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے صبری انسانی عادت ہے۔ یہاں انسانی جبلت کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ بڑا ہی بے صبرا ہے، مصیبت کے وقت تو مارے گھبراہٹ و پریشانی کے باولا سا ہو جاتا ہے، گویا دل اڑ گیا اور گویا اب کوئی آس باقی نہیں رہی، اور راحت کے وقت بخیل کنجوس بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ڈکار جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدترین چیز انسان میں بے حد بخیلی اور انتہائی درجے کی نامردی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس مذموم خصلت سے وہ لوگ دور ہیں جن پر خاص فضل الہی ہے اور جنہیں توفیق خیر ازل سے مل چکی ہے، جن کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ پورے نمازی ہیں، وقتوں کی نگہبانی کرنے والے، واجبات نماز کو اچھی طرح بجا لانے والے، سکون و اطمینان اور خشوع و خضوع سے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الی آخر الآیات۔ ان ایمانداروں نے نجات پالی جو اپنی نماز خوف الہی سے ادا کرتے ہیں۔ ٹھہرے ہوئے بے حرکت کے پانی کو بھی عرب ماء دائم کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں اطمینان واجب ہے۔ جو شخص اپنے رکوع و سجدے پوری طرح ٹھہر کر با اطمینان ادا نہیں کرتا، وہ اپنی نماز پر دائم نہیں، کیونکہ نہ وہ سکون کرتا ہے نہ اطمینان، بلکہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے۔ اس کی نماز اسے نجات نہیں دلوائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہر نیک عمل پر مداومت اور ہمیشگی کرنا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت یعنی ہمیشگی کی جائے، گو کم ہی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ کی عادت مبارک بھی یہی تھی کہ جس کام کو کرتے اس پر ہمیشگی کرتے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ دانیال علیہ السلام پیغمبر نے امت محمد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسی نماز پڑھے گی کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو ڈوبتی نہیں، اور قوم عاد کی اگر ایسی نماز ہوتی تو ان پر بے برکتی کی ہوائیں نہ بھیجی جاتی، اور اگر قوم ثمود کی نماز ایسی ہوتی تو انہیں چیخ سے ہلاک نہ کیا جاتا۔ پس اے لوگو، نماز کو اچھی طرح پابندی سے پڑھا کرو، مومن کا یہ زیور اور اس کا بہترین خلق ہے، یعنی اخلاق۔ مالوں میں غریب کا حصہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں حاجت مندوں کا بھی مقررہ حصہ ہے۔ سائل اور محروم کی پوری تفسیر سورہ ذاریات میں گزر چکی ہے۔ یہ لوگ حساب اور جزا کے دن پر بھی یقین کامل اور پورا ایمان رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اعمال کرتے ہیں جن سے ثواب پائیں اور عذاب سے چھوٹیں۔ پھر ان کی صفت بیان ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے اور خوف کھانے والے ہیں، جس عذاب سے کوئی عقل مند انسان بے خوف نہیں رہ سکتا، ہاں جسے اللہ تعالیٰ امن دے۔ اور یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو حرام کاری سے روکتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں اس جگہ سے بچاتے ہیں، ہاں اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ لونڈیوں سے اپنی خواہش نفس پوری کرتے ہیں، سو اس میں ان پر کوئی ملامت اور الہانہ نہیں۔ لیکن جو شخص ان کے علاوہ اور جگہ یا اور طرح اپنی شہوت رانی کرے، وہ یقیناً حدود الہی سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کی پوری تفسیر قد افلح المؤمنون میں گزر چکی ہے، یہاں دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ امانت کے ادا کرنے والے، وعدوں اور عہدوں، قول و قرار کو پورا کرنے والے اور اچھی طرح نبھانے والے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، نہ بد عہدی اور نہ وعدہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ سب صفتیں مؤمنین کی ہیں، اور ان کے خلاف عمل کرنے والا منافق ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں بخاری اور مسلم کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، منافق کی 3 خصلتیں ہیں، جب کبھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کبھی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کبھی منافق عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور جب کبھی جھگڑے تو گالیاں بکے۔ یہ اپنی شہادتوں یعنی گواہیوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ زیادتی،
نہ گواہی دینے سے بھاگتے ہیں نہ اسے چھپاتے ہیں، جو چھپا لے تو وہ دل کا گنہگار ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کی پوری چوکسی کرتے ہیں، یعنی وقت پر ارکان اور واجبات اور مستحبات کو پوری طرح بجا لا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ بات خاص توجہ کے لائق ہے کہ ان جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے شروع وصف بھی نماز کی ادائیگی کا بیان کیا اور ختم بھی اسی پر کیا۔ بس معلوم ہوا کہ نماز امر دین میں عظیم الشان کام ہے، اور سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی چیز بھی یہی ہے۔ اس کا ادا کرنا سخت ضروری اور اس کا بند فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ بس اے نبی، کافر تمہاری طرف کیوں دوڑتے آتے ہیں؟ دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں۔ ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس تم انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی تھان کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ عز و جل ان کافروں پر انکار کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے۔ خود آپ کو وہ دیکھ رہے تھے اور آپ جو ہدایت لے کر آئے وہ ان کے سامنے تھی، اور آپ کے کھلے معجزے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر باوجود ان تمام باتوں کے وہ بھاگ جاتے تھے اور ٹولیاں ٹولیاں ہو کر دائیں بائیں کترا جاتے تھے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، یہ نصیحت سے منہ پھیر کر ان گدھوں کی طرح جو شیر سے بھاگ رہے ہوں کیوں بھاگ رہے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح فرما رہے ہیں کہ ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نفرت کر کے کیوں آپ کے پاس سے نبی بھاگے جا رہے ہیں، کیوں دائیں بائیں سرکتے جاتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ متفرق طور پر اختلاف کے ساتھ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش نفس پر عمل کرنے والوں کے حق میں یہی فرمایا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف ہوتے ہیں اور آپس میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، کتاب اللہ کی مخالفت میں سب متفق ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت عوفی مروی ہے کہ وہ ٹولیاں ہو کر بے پرواہی کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں ہو کر آپ کو مذاق سے گھورتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دائیں بائیں الگ ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں ٹولیاں ٹولیاں ہو کر رسول اللہ کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں۔ نہ کتاب اللہ کی چاہت ہے نہ رسول اللہ کی رغبت ہے۔ مسند احمد اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور وہ متفرق یعنی بٹے ہوئے تھے، حلقے حلقے کی شکل میں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں الگ الگ جماعتوں کی صورت میں کیسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابن جریر میں اور سند سے بھی مروی ہے۔
کافروں کی جنت میں جانے کی خواہش۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ان کی چاہت ہے کہ جنت نعیم میں داخل کیے جائیں؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یعنی جب ان کی یہ حالت ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں کترا جاتے ہیں، پھر ان کی یہ چاہت پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ جہنمی گروہ ہے۔ اب جس چیز کو یہ محال جانتے تھے، اس کا بہترین ثبوت انہی کی معلومات اور اقرار سے بیان ہو رہا ہے کہ جس نے تمہیں ضعیف پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی منی سے، جیسے کہ خود تمہیں بھی معلوم ہے، پھر کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ناقدرے پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ نیز فرمایا فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اچھلنے والے پانی سے یعنی منی سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے پر قادر ہے، جس دن پوشیدگیاں کھل پڑیں گی اور کوئی طاقت نہ ہوگی نہ مددگار۔ بس یہاں بھی فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور مشرق و مغرب متعین کی اور ستاروں کے چھپنے اور ظاہر ہونے کی جگہیں مقرر کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، جیسا تمہارا گمان ہے ویسا معاملہ نہیں کہ نہ حساب کتاب ہوگا نہ حشر نشر ہوگا، بلکہ یہ سب یقیناً ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے قسم سے پہلے ان کے باطل خیال کی تکذیب کی اور اسے اس طرح ثابت کیا کہ اپنی قدرت کاملہ کے مختلف نمونے ان کے سامنے پیش کیے، مثلا آسمان و زمین کی ابتدائی پیدائش اور ان میں حیوانات، جمادات اور مختلف قسم کی مخلوق کی موجودگی۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پیدائش پر کیوں قادر نہ ہوں گے؟ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير، یعنی کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش میں نہ تھکے، کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ قادر ہیں، اور ایک اسی پر کیا ہر چیز پر اللہ کو کامل قدرت حاصل ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اولیس الذی الی آخر الآیہ، یعنی کیا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ ان کے مثل پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ ہاں ہیں، اور وہی اللہ پیدا کرنے والے اور جاننے والے ہیں۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ مشرق اور مغرب کے رب، یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم، ہم ان کے ان جسموں کو جیسے یہ اب ہیں اس سے بھی بہتر صورت میں بدل ڈالنے پر پورے قادر ہیں۔ کوئی چیز، کوئی شخص اور کوئی کام ہمیں عاجز اور درماندہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ الآیات، کیا کسی انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ غلط گمان ہے، بلکہ ہم تو اس کی پور جمع کر کے ٹھیک ٹھاک بنا دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت الآیات، یعنی ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تم جیسوں کو بدل ڈالیں اور تمہیں اس نئی پیدائش میں پیدا کریں جسے تم جانتے بھی نہیں۔ بس ایک تو مطلب آیت مندرجہ بالا کا یہ ہے، دوسرا مطلب امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم اس امر پر قادر ہیں کہ تمہارے بدلے ایسے لوگ پیدا کر دیں جو ہمارے مطیع و فرما بردار ہوں اور ہماری نافرمانیوں سے رکے رہنے والے ہوں۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا الْآيَةِ، یعنی اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوا اور قوم لائیں گے اور وہ تم جیسی نہ ہوگی۔ لیکن پہلا مطلب دوسری آیتوں کی صاف دلالت کی وجہ سے زیادہ ظاہر ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ جھٹلانے والوں کی روز قیامت پیشی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی، انہیں ان کے جھٹلانے اور کفر کرنے اور سرکشی میں بڑھنے ہی میں چھوڑ دو، جس کا وبال ان پر اس دن آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں بلائیں گے اور یہ میدان محشر کی طرف جہاں انہیں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔
اس طرح لپکتے ہوئے جائیں گے جس طرح دنیا میں کسی بت یا علم کو یا تھان اور چلے کو چھونے اور ڈنڈوت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ مارے شرم و ندامت کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوگی۔ یہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرکشی کرنے کا نتیجہ، اور یہ ہے وہ دن جس کے ہونے کو آج محال جانتے ہیں، اور ہنسی مذاق میں نبی